بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 مارچ بروز جمعہ 2022 جمعے کی نماز کے اجتماع میں پشاور کی شیعہ جامع مسجد میں دھماکہ ہوا، اور گفتگو نہ فقط تعزیت نامے کی حد تک ہے اور نہ ہی سنی ہوئی خبروں کو دوبارہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ یہ ہماری گفتگو ہے قوم کے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ دشمن کو بھی سمجھیں، دشمن کے آلہ کار کو بھی سمجھیں، دشمن کے سہولت کار کو بھی سمجھیں، ان دشمنوں کو بھی سمجھیں کہ جو دشمن کے مکتب فکر سے ہمارے درمیان ہیں۔ اب یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اور ہم تفصیل بیان کریں گے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دشمن اور اس کے آلہ کار اور سہولت کار یہ چاہتے ہیں کہ مجرم کو چھپایا جائے اور جرم کسی اور پر ڈالا جائے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے میڈیا پر وہ یہ کہ یہ دھماکہ انڈیا نے کرایا، یہ دھماکہ عمران خان کی مدت مکمل نہ ہونے دینے کے لیے ہوا، یا یہ دھماکہ 23 مارچ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ کرکٹ کی وجہ سے ہوا، یا یہ کہ یہ دھماکہ جو حزب مخالف کا احتجاج ہونے والا ہے اس سے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے قوم کے پڑھے لکھے افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنے خون اور اپنی ملت کو کسی کے ہاتھ میں کھیل نہ بننے دیں، چاہے وہ غیر ہو اور چاہے وہ بظاہر اپنا نظر آ رہا ہو۔ یہ کہہ دینا کہ یہ انڈیا نے دھماکہ کرایا ہے یہ سب سے آسان کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا والے اتنے احمق ہیں کہ ہمیشہ دھماکہ شیعوں کیا کراتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ یہ جانتے ہیں کہ شیعوں نے اس دھماکے کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو اور انڈیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ انڈیا ایسا کام شیعوں کیوں کرائے؟ کیونکہ ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو دیانت یہ ہے کہ دشمن کو پہچانا جائے، جس طرح سے مولا امیر المومنین نے معاویہ کو پہچانا بھی لیکن پانی نہیں بند کیا۔ ہمیں دشمن کو پہچاننا چاہیے لیکن ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کو ایک ریلیف دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ شیعہ ذاکرین یا علماء کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ انتہائی خبیث اور پس فطرت وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی نالائقی میں گزر گئی، کچھ پیسے کمانے کے لیے شیعوں کے قتل عام کو بجائے ان کے دشمنوں پہ ڈالنے کے خود شیعوں پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے قتل کو اگر دیکھنا ہوگا کہ لوگوں نے ہمارے کفر کے فتوے دیے ہیں۔ آج اگر دنیا کو سمجھنا ہے دہشت گردوں کی پالیسی کو تو زاہد الراشدی جیسوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو ایک جانب اپنے آپ کو مسلح ظاہر کرتے ہیں تو دوسری جانب شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے جب اس موضوع کو ڈسکس کیا تو لاہور کے دیوبندی مدرسے نے کہ جو اس وقت واقعاً وہ سامریوں والا کردار ادا کر رہے ہیں اور باقی ان کے بچھڑے بھی مذہب حق اہل بیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وقت بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ شخص اپنی ویب سائٹ پہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میرے والد بھی شیعوں کو کافر سمجھتے تھے اور میں بھی شیعہ اثنا عشری کی حد تک انہیں کافر سمجھتا ہوں، اور یہی نظریہ ہے جمہور علماء اہل سنت کا بقول ان کے۔ اور آج ہم نے دوبارہ ان کی ویب سائٹ کو دیکھا کہ جو بھی چاہے جا کے دیکھے zahidurrashidi.org/129، اور آج جو ہم نے اسکرین شاٹ لگایا ہے وہ 4 مارچ 2022 کا ہے، اور جو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں، خصوصاً اس پس منظر میں کہ انہوں نے شیعہ اثنا عشری یعنی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اہل تشیع کی تکفیر پر ارشاد الشیعہ کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ارشاد الشیعہ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ صرف ان کا موقف نہیں بلکہ یہ تو اہل سنت کا موقف ہے، اور خود ہمارا موقف بھی اثنا عشری اہل تشیع کی حد تک یہی ہے۔ یعنی یہ شخص اس وقت پاکستان میں شیعوں کے قتل کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ اب یہاں پر پاکستان آرمی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے کہیں کہ وہ کھل کر فتویٰ دے کہ شیعوں کا قتل غلط ہے۔ تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور باقی علماء سے کہیں کہ وہ کھل کے فتویٰ دیں کہ شیعوں کا قتل عام غلط ہے۔ ہم کھل کے کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قتل عام غلط ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یا حتیٰ کسی دین کو نہ مانتا ہو، یا مسلمانوں میں کوئی بھی اگر فرقہ ہے، بلا شک اس کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ یا پر دوبارہ توجہ دلائیں کہ پاکستان میں یہ واقعہ نیا نہیں ہے، تاریخ بھی بیان کر دی، اور اسی ماضی قریب میں جو واقعات ہوئے، چاہے کوئٹہ میں ایک دن میں کئی سو افراد کی شہادت ہو، چاہے کراچی میں
پورے لالو کھیت کے مومنین کے گھر جلانے کا سلسلہ ہو، اور چاہے پاکستان کے دیگر علاقوں میں قتل عام کا سلسلہ ہو، مساجد اور امام بارگاہوں اور قرآن کو جلانے کا سلسلہ ہو، اور چاہے چلاس اور مختلف علاقوں میں بسوں سے اتار کے مومنین کو قتل کیا جانا ہو، ان تمام چیزوں کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس ملک کی سازش ہے یا اس ملک کی سازش ہے یا مسلمانوں کو لڑانے کی سازش ہے۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ مسلمانوں کو لڑانے کی سازش اس وقت کامیاب ہوتی کہ جب شیعہ اپنے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر پاکستان کو یا کسی فرقے کو نشانہ بناتے، کیونکہ جو شیعوں کی صفوں میں داخل ہو گئے ہیں اور دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اہل بیت کے دشمن کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے مذہب اور مکتب پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو شک میں ڈال رہے ہیں، اور شیعوں کے قاتلوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جرم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے قتل کو بھی شیعوں پہ ڈال رہے ہیں، شیعوں کو غالی اور کافر قرار دے کر ان کے قتل عام کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، صرف ایک شخص کے لیے اور چند دنیاوی فوائد کے لیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے درمیان ہوں چاہے باہر ہوں، اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو انہیں نیست و نابود فرمائے، اور جن لوگوں کا وہ دفاع کر رہے ہیں انہی کے ساتھ انہیں محشور فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔